السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین آیت نمبر 20 ہم نے کل شروع کر دی تھی، اور سورۃ یاسین کا دوسرا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے ہم اصحاب القریۃ کی کہانی کو دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور مدینہ شہر کے دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قالا، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، یہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جو رسول ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ان آیات کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو سن رہے ہیں، تو آپ کو بھی اس میں بڑی تسلی دی گئی ہے مفسرین کی طرف سے. اس لیے کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ ان رسولوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اپنی قریہ میں کوئی فالوور نہیں تھا. تو جب مکہ کے اندر قریش کی اکثریت اور خاص طور پہ جو قریش کے سردار تھے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے. اس لیے کہ جب قبیلے کا سردار بدلتا تھا تو پورا قبیلہ بدل جاتا تھا. جو آپ کا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جو لوور سٹریٹا ہوتا ہے، اس کے لیے پریشر کو، ٹارچر کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. سو اس لیے جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے جو ذرا لوور سٹریٹا کے ہوتے تھے، وہ ایمان لاتے ہوئے گھبراتے تھے. اس کہانی کے ذریعے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کے کلام میں، اللہ تنزیل میں اثر ڈالے گا، اور اگر آپ کا کوئی فالوور نہیں اس وقت زیادہ بن رہے جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی رسول گزرے، آپ سے پہلے بھی بستیاں گزریں جن کو اس طرح سے آزمایا گیا. اس رجل کی بات ہم نے کل کی تھی کہ اس رجل کا معاملہ یہ تھا کہ یہ دور شہر سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا. دور شہر میں اس نے کسی اور کے تھرو ان رسولوں کا پیغام سنا تھا، ڈائریکٹ رسولوں سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حق کے لیے دل کھولا اور یہ پلٹ کر ان رسولوں کی قریہ کی طرف آیا تاکہ ان کی تبلیغ کو سپورٹ کر سکے. اس ایک قصے کے اندر کئی ہمارے لیے بھی سبق ہیں، اور ہم بھی اپنے معاشرے میں اس کہانی کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کو بڑی بڑی آرگنائزیشنز یا بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس یا بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اسلامک ٹاکس کے لیے کم بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو چھوٹے اسکول ہوتے ہیں وہ آپ کو آرام سے بلا لیتے ہیں. یہ ہمیشہ سے دنیا کا ٹرینڈ رہا ہے. کل ہم نے وجہ دیکھ لی تھی اس کی کہ جو معاشرے کا ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے اس میں سٹبرنس کیوں ہوتی ہے. ایک سٹبرنس کا بہت بڑا جو ونیئر ہوتا ہے وہ غفلت کا ہوتا ہے. اپنی ہی دنیا میں انسان اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو کائنات پر غور و فکر کرنے کا اور توحید کے میسج کو ریوائیو کرنے کا موقع نہیں ملتا. یہی چیز آپ کو یہاں ملتی ہے. اور آپ تمام رسولوں کو اگر دیکھیں، انبیاء نہیں، رسول، جتنے بھی قرآن میں رسول آئے ہیں، اگر آپ ان رسولوں کی بایوگرافیز کو دیکھیں اور ان لوکیشنز کو دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میجر سٹیز میں بھیجا، سٹی سینٹرز میں بھیجا، میجر سٹیز میں بھی بھیجا، اور اس شہر کا بھی جو میجر سمجھ لیجئے کہ پاپولیٹڈ علاقہ ہوتا تھا، بزی علاقہ ہوتا تھا، ان جگہوں پر رسولوں کو بھیجا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو گریٹسٹ سٹی سینٹر میں بھیجا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربین پیننسولا کے سب سے زیادہ میجر سینٹرل سٹی میں بھیجا گیا تھا. آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کس شہر میں گئے تھے؟ مدینہ میں. اور جس طرح سے آپ کو مدینہ میں ایکسیپٹیبلٹی ملی تھی، مکہ میں ایسی ایکسیپٹیبلٹی آپ کو 13 سال میں نہیں ملی تھی. مکہ کے لوگوں کا مزاج اور مدینہ کے لوگوں کا مزاج زمین آسمان کا فرق تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مدینہ بھیجتے، آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی فالوئنگ ہوتی، ایک لائن آف فالوورز ہوتی، پھر آپ مکہ آتے. لیکن اللہ کی حکمت ہمیشہ سے یہ رہی
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ٹف آڈینس دی. اللہ اپنے رسولوں کو ان علاقوں میں، ان شہروں میں بھیجتے رہے جہاں پر سوشل وائسز، سوشل برائیاں، سوشل انجسٹس زیادہ ہوتا تھا، تاکہ رسول وہاں سے تبدیلی کا آغاز کریں. بالکل جیسے آپ کو اپنے اوور ہیڈ ٹینک سے اگر پانی انڈر گراؤنڈ ٹینک میں لانا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لیے موٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ والوز کھول دیتی ہیں، پانی خود بخود نیچے آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو انڈر گراؤنڈ ٹینک سے پانی کو اوور ہیڈ ٹینک میں لے کر جانا ہے تو کیا موٹر کے بغیر پانی جائے گا؟ پھر نہیں جاتا موٹر کے بغیر. اس کا مطلب بالکل یہی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پیغام کے پھیلنے کا کرائٹیریا آتا ہے. آپ ایلیٹ کو، آپ پڑھے لکھے طبقے کو، آپ پیسے والے طبقے کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں. اگر وہ جڑیں گے تو نیکیاں کرنا خود بخود فیشن بن جائے گا، نیک بننا خود بخود کول ہو جائے گا، نیکیوں میں خود بخود معاشرے کے سٹریٹا کے اندر تیزی آنا شروع ہو جائے گی. یہی چیز ہمیں یہاں ملتی ہے. اور باقی یہ کہ ہم نے کل یہ بات کر لی تھی کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا ہر سٹریٹا کے اوپر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ کی مدد خوب کریں گے. 3 رسول تھے، اور اب آپ کو جتنی بھی آگے اس کہانی میں آیات ملیں گی وہ ساری آیات اس رجل کی کانورسیشن کے اکارڈنگلی ملیں گی، یعنی اس کی کانورسیشن ہے اپنی قوم کے ساتھ. بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اتنی تینوں رسولوں کی کانورسیشن نہیں قلم بند کی گئی سورۃ یاسین کے اس مقام پر جتنی اللہ تعالیٰ نے اس ایک رجل کی قلم بند کی. اس لیے یاد رکھیں ہر اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے لوگ کہ اللہ آپ کی محنت کو رائیگاں نہیں کرے گا، اللہ آپ کی قربانیوں کو بھولے گا نہیں. انسان بھول سکتے ہیں آپ کی قربانی، انسان بھول سکتے ہیں آپ کی محنت، انسان بھول سکتے ہیں آپ کی ایفرٹس. اللہ اپنے بندوں کے لیے قدردان ہے. یاد رکھیں انسان بھی شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ بھی شاکر ہوتا ہے. جب اللہ شاکر ہوتا ہے تو اللہ کے لیے شاکر کی صفت جو ہے وہ شکر گزاری کی سینس میں نہیں آتی، شکور کی جس کو آپ کہتے ہیں. شاکر بھی آتا ہے، شکور بھی آتا ہے، دونوں طرح سے آتا ہے. جب اللہ کے لیے یہ صفت آئے گی تو یہ کس اینگل سے آئے گی کہ اللہ آپ کے لیے قدردانی کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بھی محنت کو، حق کے راستے کی محنت کو ضائع نہیں کیا اور اس کی محنت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. وہ شخص جس کو اس قریہ میں کوئی نہیں جانتا تھا، اور عین ممکن ہے کہ اس کے اپنے علاقے، اپنے مدینہ میں بھی اس کو کوئی نہ جانتا ہو، لیکن اللہ نے اس کو اتنی پاپولیرٹی دی اپنے راستے میں چلنے کی وجہ سے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے اس کی لیگیسی کو قرآن کا حصہ بنا دیا. امام راضی کہتے ہیں کم من مغمور فی الارض مشہور فی السماء. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں کمپلیٹلی ان نون ہوتے ہیں لیکن آسمانوں پر بہت مشہور ہوتے ہیں. آسمان پر مشہور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے ان کو جانتے ہیں، فرشتے ان کا نام لے کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کے ساتھ اس کے نام کو ڈسکس کرتا ہے. بعض احادیث کے مفہوم میں آپ نے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی، کئی روایات سے، کئی نریشن سے، کئی سند سے یہ مفہوم آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اس شخص کا نام لے کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس شخص کا نام لے کر کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس شخص سے محبت کرو. اسی چیز کو امام راضی نے اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کم من مغمور فی الارض مشہور فی السماء. بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں. کم عربی زبان میں آتا ہے کتنے ہی، یعنی کئی ایسے لوگ ہیں، میجورٹی، کہ جن کو کمپلیٹلی دنیا ان نون سمجھتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں وہ جانے پہچانے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس رجل کا اسکول، ڈگری، یونیورسٹی، پروفیشن کیا تھا کوئی نہیں جانتا. آپ کی اور میرے لیے اس کے کریڈینشیل صرف یہ آتے ہیں کہ اس کے کان پر حق کی آواز پڑی اور اس نے حق کی آواز کے اوپر لبیک کہا اور اس نے اپنے دل میں آنے والے ایمان کو چھپا کر نہیں رکھا بلکہ اس کو کمپلیٹلی پورٹرے کیا اور تبلیغ کے لیے آگے بڑھ کر اس نے اپنا علاقہ چھوڑ کر اس قریہ کا رخ کیا. اللہ نے اس کو قرآن کا ہیرو بنا دیا. آپ دیکھیں جس چیز کے پیچھے آپ اور میں اور ہمارے بچے بھاگتے ہیں ان میں سے کیا چیز ہے جس کے پیچھے یہ شخص بھاگتا تھا، یا جس کے لیے اس شخص کا بھاگنا سورۃ یاسین میں مینشن کیا گیا ہے. ہم ایجوکیشنل کریڈینشیلز کے لیے obsessed ہیں کہ بس ہمیں ہمارے بچوں کو ڈگریز مل جائیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ فلرش کر جائیں، ان کا کریئر اچھا ہو جائے.
جس چیز کے لیے اللہ نے اس کی محنت کو قرآن کا حصہ بنایا، اس ساری محنت میں ان میں سے کوئی محنت نہیں آتی جس میں میجورٹی آف دا ٹائم ہماری زندگیوں کا وقت گزر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو اور مجھے بھی سبق دے دیا کہ قرآن جس چیز سے obsessed ہونے کی بات کرتا ہے وہ آخرت پر فوکس ہے، اللہ کی رضوان ہے اور توحید کے اوپر جم جانا ہے. مسلمان کو اس پر obsessed ہونا چاہیے. آخرت پر obsessed ہوگا دنیا چھوڑے گا نہیں، موناسٹریز میں جا کے نہیں بیٹھ جائے گا، راہب نہیں بن جائے گا، دنیا کی رسپانسبلٹیز نہیں چھوڑ دے گا، لیکن فوکس آخرت ہوگی. آپ کا ایک وقت میں ایک ہی چیز فوکس ہو سکتی ہے، یاد رکھیے. ایک آپ کا مین فوکس ہوتا ہے. جب آپ کا مین فوکس اپنی جگہ سٹریم لائنڈ ہوتا ہے تو آپ کے باقی فوکس خود بخود اپنی پوزیشنز پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور سیکولر سائیکالوجی میں وہ کہتے ہیں what you focus on that grows. جس چیز پر آپ فوکس کر لیں گے وہ بڑھتا رہے گا. اگر آپ کا اور میرا فوکس اللہ کی رضوان پر ہوگا تو ہم زندگی میں صرف اور صرف نماز کی حد تک اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر آپ کی اور میری زندگی کا ہر عمل اللہ کا رضوان حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہی چیز آپ کو اس شخص کے اندر نظر آتی ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى. یہ شخص جو تھا یہ دور شہر سے دوڑتا ہوا آیا. آپ دیکھیں یسعى کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دوڑتا ہوا آیا، یعنی اس کو ارجنسی تھی. انسان دوڑتا ہے جب اس کو سینس آف ارجنسی ہوتی ہے. کس چیز کی ارجنسی تھی اس شخص کو؟ آیت میں آیا ہے یا قومی اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع کرو، فالو کرو ان میسنجرز کو. اس شخص کی، اس رجل کی ارجنسی کیا تھی؟ معاشرے کی غفلت، معاشرے کا گناہوں میں شکار ہونا. اس کے لیے ارجنسی تھی یہ کہ وہ ان کو اس چیز سے باہر نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کرے. اسی لیے وہ دوڑتا ہوا آیا. اور اس کا اسلام آنے کے بعد اب کانسیپٹ یہ تھا کہ جب تک وہ اس معاشرے میں رہا، اسی معاشرے کا حصہ تھا، آس پاس کے شہروں کا حصہ تھا. اور جب مشرک معاشرہ ہو تو آس پاس کے شہروں کے اندر بھی شرک عام ہو جاتا ہے. تو شرک کے معاشرے میں رہتا تھا اور پتہ نہیں کیا عمر تھی، ہمیں نہیں معلوم ہے. 10 سال کا تھا، 15 سال کا تھا، 50 سال کا تھا، 70 سال کا تھا، nobody knows. جو بھی عمر تھی اس کی، لیکن رہی رہتا تھا. دا مومنٹ اس نے اپنے دل کو بدلتے ہوئے محسوس کیا، ہدایت دل میں اتری، اسی معاشرے کی جس کی غفلت کے درمیان میں رہتا تھا، اب اسی چیز نے اس کو ارجنسی میں بدل دیا کہ اب میں لوگوں کو بتائے بغیر جو ہوں میں رہ نہیں سکتا ہوں. تو سینس آف ارجنسی تھی معاشرے کو برائیوں سے دور دھکیل کر رسولوں کی اتباع کی طرف لانے کی. جب دل کھل جائے انسان کا تب انسان اپنے اسی لائف پیٹرن پر نہیں رہ سکتا جس پر وہ ہدایت آنے سے پہلے بھی رہ رہا ہوتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ دل میں ہدایت اترے اور انسان کے عمل میں ریفلیکٹ نہ کرے. یہ ممکن نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آ رہی ہے ہدایت، آ رہی ہے اور آتے آتے 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال اب وہ آتی رہتی ہے. دیر مت کریں، اس لیے کہ دیر کرنے میں پھر آپ کا اور میرا تقوی کا لیول جو ہے وہ بہت پیچھے جاتا ہے. اور صراط مستقیم کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لی. صراط مستقیم از ناٹ دا ہاریزونٹل وے. اگر سیدھا راستہ ہوتا تو شاید گنجائش تھی کہ ہم رک گئے پھر چل پڑے، پھر رک گئے پھر چل پڑے. جب آپ صراط مستقیم پر رکتے ہیں تو آپ یا تو خدا نخواستہ گرتے ہیں یا آپ کو بیک گیئر لگتا ہے، آپ پیچھے آتے ہیں. آپ اپنے عمل میں اس وقت پھر اسٹیگننٹ بھی نہیں رہ پاتے، اس نیکی کے لیول کو آپ مینٹین بھی نہیں کر پاتے اگر آپ عمل میں تیزی سے نہیں بڑھیں گے. تو یہی چیز آپ کو اور مجھے یہاں نظر آ رہی ہے کہ اس شخص کو جیسے ہی پتا چلا کہ دل میں ہدایت آ گئی، اللہ حق ہے، رسولوں کا پیغام حق ہے، اس سے رہا نہیں گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ 3 رسولوں کی موجودگی میں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ 3 رسول موجود ہیں، مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے، مجھے تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یا معاشرے میں اتنے بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں، آپ اور میں کون ہوتے ہیں تبلیغ کرنے والے. اگر ایسی بات ہو تو میں بھی آنا بیٹھی ہوں، اس لیے کہ اسکالرز کے مقابلے میں تو کوئی اسکالر نہیں ہوں. مگر آپ کو یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے اسکالرز کا اپنا مقام ہے، بالکل جس طرح رسولوں کا اپنا مقام ہے. اور عام پیغام پہنچانے والوں کا، داعی کا، مبلغ کا اپنا مقام ہوتا ہے. اگر آپ نے اور میں نے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا کہ جب 3 رسول موجود تھے تو اس شخص کو بولنے کی کیا ضرورت تھی، تو پھر آپ کو اپنے معاشرے میں وہی تصویر نظر آئے گی جو ہمیں اس وقت اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے. جب آپ لوگوں کو نیکی کی طرف انکریجمنٹ دلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے عمل کرنے سے کیا ہوگا. کوئی بھی عمل نہیں کرتا. آپ لوگوں سے کہتے ہیں آپ شروع کیجئے خاندان میں، لوگ کہتے ہیں میرے کرنے سے کیا ہوگا. اور تو لوگ جو ہیں وہ آتے نہیں اس طرف. آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ سود چھوڑ دیجئے،
لوگ کہتے ہیں لو میرے شوہر کے سود چھوڑنے سے کیا ہوگا, پورے پاکستان میں تو سود پھیلا ہوا ہے, آب و ہوا میں پھیلا ہوا ہے. آپ کہتی ہیں لوگوں سے کہ نکاح, شادی بیاہ, اولاد کی سنت کے مطابق کیجئے. لوگ کہتے ہیں ہاں میرے کرنے سے بڑی کوئی معاشرے میں سنت پھیل جائے گی. آپ لوگوں سے کہتی ہیں کہ یہ جوان بچے بچیوں کو مت کوریوگرافر سے ڈانس سکھوانے کے بعد ان کے لیے ڈانس فلور بنا کے اس پہ ان کو نچوائیے مت. لوگ کیا کہتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, معاشرے نے کون سا میرے منع کرنے سے منع ہو جانا ہے. دیز آر دا کامن تھنگس. آپ اور میں یا کوئی بھی بارش کا پہلا قطرہ بننے کو تیار نہیں ہے. بچپن میں کہانی پڑھی تھی نا, بارش کا پہلا قطرہ پڑھی تھی, میں نے پڑھی تھی, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں نے پڑھی. بارش کا پہلا قطرہ, وہ پہلا قطرہ گھبراتا ضرور ہے. آپ اپنے معاشرے میں, آپ اپنے خاندان میں, آپ اپنے سرکل میں ہو سکتا ہے دین کو زندہ کرنے والے کسی عمل کو کرنے والی پہلی خاتون ہو. آپ کے پاؤں کانپیں گے, آپ کی ٹانگیں کانپیں گی, آپ کے ہاتھ کانپیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن ہمت کر کے اگر آپ کر جائیں گی تو انشاءاللہ اور قطرے آپ کے پیچھے ضرور آئیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ لے کر آتا ہے. اور اگر میرے پیچھے کوئی قطرہ نہ بھی آیا تو میں نے تو اپنی حجت تمام کرنی ہے اللہ کے سامنے, بالکل جیسے اس رجل نے کی تھی. اسی چیز کو اپنے معاشرے کا حصہ بنائیے. اور اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں بھی کر رہی ہیں اس وقت, تو آپ اپنے عمل میں آگے بڑھیے, چاہے لوگ بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے. کتنا عورتوں کو سمجھا کے ہم تھک رہے ہیں, اور خاص طور پہ پیسے والی عورتوں کو, کہ بیٹیوں کو جہیز کے نام پر مت ٹرک بھر بھر کے دیجیے. رکتی ہیں عورتیں. مردوں کو میں کچھ نہیں کہوں گی, باپوں کو نہیں فکر ہوتی ہے کہ اولاد کو, بیٹی کو کتنے ٹرک بھر بھر کے ہم نے دینے. مانگنے والی بیٹوں کی مائیں مانگتی ہیں, ڈیمانڈ کرتی ہیں, اور دینے والی بیٹیوں کی مائیں دیتی ہیں. سمپل ایکویشن آپ کو معاشرے میں یہی نظر آتی ہے. حالانکہ سب کے کان پہ پڑ چکی کہ جہیز نام کی چیز دین کا حصہ نہیں ہے. جہیز فاطمی جو بچپن سے ہم نے سنا, اٹ وازنٹ اے جہیز. وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق مہر کے دیے ہوئے پیسوں میں سے سامان خریدا گیا تھا. اگر ہم علم نہیں رکھتے, اگر ہم اسلام کو نہیں جانتے ہیں, تو کمی ہماری ہے, اسلام کی نہیں ہے. اور پھر وہ جو ہم نے کل بات کی تھی کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے دین کو ایک طرح کا اپنے لیے ٹول بنا لیا ہے, دین کو اپنے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا. آگے آیات آ جائیں گی. بعض لوگ ہیں معاشرے میں اب بھی ایسے جو دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. جب انسان دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بناتا ہے تو احکامات ڈائلیوٹ کرتا ہے, اور جب احکامات ڈائلیوٹ ہوتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جس کی تصویر اس وقت ہمارا معاشرہ بن رہا ہے. آپ مت دیکھیں آپ کے آس پاس کتنے لوگ سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمت کر رہے ہیں. اس رجل سے مثال لیجئے. آپ اکیلی ہیں, ڈٹ جائیے, جم جائیے. جو انعام اللہ نے اس شخص کو دیا, انشاءاللہ آپ کے بھی نصیب میں وہی ایمان آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ کیا پدی کا شوربہ, 3 رسولوں کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں تبلیغ کرنے والا. اس نے اپنے مقام کو دیکھا. بالکل جیسے آپ 2 چیزوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں, اور آگے انشاءاللہ تیسرے حصے میں یہی کمپیریزن آپ کو سورہ یاسین میں ملے گا, سورج اور چاند کا کمپیریزن. اگر رسول سورج ہیں تو جو ان کا اس وقت یہ فالوور تھا, اس کی پوزیشن چاند والی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر کمپیئر کریں سورج اور چاند کو, تو سورج کی روشنی پرماننٹ ہوتی ہے, کانسٹنٹ ہوتی ہے. سورج آپ کے یہاں سے ڈوب جائے گا, یہاں سن سیٹ ہو جائے گا, بٹ سورج ڈوبتا کبھی نہیں ہے. کہاں جاتا ہے؟ کسی دوسرے کانٹیننٹ میں نکل آئے گا. سورج ختم تھوڑی ہوتا ہے, اس کی روشنی تو پرماننٹ ہے. چاند کی روشنی پرماننٹ ہے. چاند کی روشنی اپنی ہی نہیں ہوتی ہے. چاند کس کی روشنی سے ریفلیکشن لیتا ہے؟ سورج کی روشنی سے ریفلیکشن لیتا ہے. کیا سورج کی سٹیجز ہوتی ہیں کہ آج سورج آدھا نظر آ رہا ہے, کل جو ہے وہ 3/4 نظر آئے گا, پھر اس کے بعد 1/4 نظر آئے گا. سورج کانسٹنٹ ہے. انبیاء کی دعوت, انبیاء کا ایمان کہا جاتا ہے کانسٹنٹ ہوتا ہے. کیا چاند میں سٹیجز ہوتے ہیں؟ چاند میں سٹیجز ہوتے ہیں. مومنین چاہے ہم کتنے بھی ایمان والے کیوں نہ ہوں, ہمارے ایمان میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کپڑوں کی طرح ہوتا ہے. جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں, تمہارا ایمان بھی کبھی کبھی پرانا ہو جاتا ہے. تو تجدید ایمان, ریوائول آف فیتھ کرتے رہا کرو. اور ریوائول آف فیتھ کرنے کا بہترین طریقہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو قرآن سے, احادیث سے جوڑ کر رکھے. اسی کمپیریزن کو ایک طرح سے یہاں رکھا گیا کہ رسولوں کا مقام اپنا تھا, اس فالوور کا مقام اپنا تھا. اس نے رسولوں کی تعلیم سے سبق سیکھ کر جس طرح سے تبلیغ کی, آپ کو اس میں بھی رسولوں والا ایسنس ہی نظر آئے گا. لِتُنذِرَ, اس نے سیکھا رسولوں سے. رسول کا پیغام پہنچا تھا نا کان پہ, ڈائلیوٹ نہیں کیا.
بالکل جیسے رسول سنسیئر ہوتے تھے اپنے علاقے والوں کے لیے، آپ کو اس کی دعوت میں بھی وہ سنسیئرٹی نظر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ساری کہانی سناتے ہوئے پھر تسلی دے دی کہ دیکھیں جیسے یہاں کہانی میں ایک فالوور آیا، اللہ آپ کو بھی ایسے چاند دے گا، اللہ آپ کو بھی ایسے فالوور دے گا جو آپ سے لائٹ ریفلیکٹ کریں گے اور اس کو آگے دنیا تک فلٹر ڈاؤن کریں گے. تو اس شخص کا جو آپ کو تبلیغ کا انداز مل رہا ہے، ہمدردی اس میں نظر آ رہی ہے. یا قومی، اے میری قوم. حالانکہ جس قوم کو یہ ایڈریس کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے، ہم کل پڑھ آئے، جنہوں نے رسولوں کو تھریٹ کیا تھا، جنہوں نے کہا تھا رسولوں کو پہلے انہوں نے جو تھا وہ ٹائٹل دیے تھے، پھر انہوں نے رسولوں سے کہا تھا کہ ہم تم کو جو ہے وہ اپنے لیے بیڈ اومن سمجھتے ہیں، پھر انہوں نے کہا ہم تمہیں جہاں دیکھیں گے پتھر ماریں گے، اور اگر پھر بھی تم باز نہیں آئے اپنی تبلیغ سے تو پھر ہم دیکھنا تم کو بہت شدید ٹارچر کریں گے، تمہیں ہم سے ضرور ٹارچر ملے گا. یہ حال تھا قوم کا، مشرک قوم تھی، اور اس کے اوپر یہ شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور رسولوں والے انداز میں تبلیغ کر رہا ہے، ہمدردی کے پوائنٹ آف ویو سے. یا قومی، یہ نہیں کہا اے گناہ گارو، یا ایھا الکفار اتبعوا المرسلین، یہ انداز نہیں ہے. ہمیں تو جہاں کوئی شخص گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے ہم پیٹھ موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی کہیں اس کے جرمز مجھ تک ہی نہ آ جائے. سیلف رائچیسنس کا دورہ نہیں پڑنا چاہیے انسان کو. یاد رکھیں، آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا، جب آپ کسی انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، غلطی کرتے ہوئے دیکھیں، سب انسان ہے، کوئی ہے اس پلانٹ کے اوپر آج، رسول تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، سب سے بہترین رسول ہوتے تھے، اب تو کوئی رسول موجود نہیں ہے. اس پلانٹ پر آج کوئی موجود ہے، بڑے سے بڑا ولی اللہ آپ لے لیجئے، بڑے سے بڑا ولی اللہ، کوئی ہے ایسا اس پلانٹ کے اوپر اس وقت موجود جس کے لیے آپ کہیں کہ یہ انسان خطا سے پاک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اس دنیا میں ڈیلنگ کرنے کے لیے وائلڈ بیسٹ بھی اتنے مشکل نہیں ہے جتنا دوسرا انسان مشکل ہے. صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہتے ہیں. اب جب آپ سنتی ہیں، آپ پڑھتی ہیں، آپ کتاب میں پڑھ رہی ہیں کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ چیز ہے ڈیل کرنے کے لیے دنیا میں وہ دوسرا انسان ہے. آپ کہتی ہیں بالکل صحیح، میرے تو آس پاس سارے ایسے انسان ہیں. تو بہن ذرا آئینے کے سامنے بھی کھڑی ہو جائیں اور پھر آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو ہومو سیپینز انسان، ہیومن بینگ سمجھتی ہیں تو جیسے باقی انسان میرے لیے مشکل ہیں، آپ کتنوں کے لیے مشکل ہیں؟ سبوں کے لیے آپ بھی مشکل ہیں. سو اس ایکویشن کو یاد رکھیے، لوگ غلطی کریں گے، لوگ گناہ کریں گے، بالکل جیسے میں غلطی کرتی ہوں، میں گناہ کرتی ہوں. میرا کام کیا ہے؟ میں سامنے والے کی غلطی سے نفرت کر سکتی ہوں، اس انسان سے نفرت نہیں کر سکتی. یہی چیز رسولوں کے قصوں میں، رسولوں کی تبلیغ میں، رسولوں کی تعلیم میں آپ کو نظر آئے گی، اور یہی چیز آپ کو رسول کے فالوورز میں نظر آتی ہے کہ اس نے رسولوں کی سنت کو پہچان لیا اور اس نے اپنے اندر جو ایمان آیا تھا اس کو گیج کرتے ہوئے سامنے والوں کو بہت محبت اور ہمدردی کے ساتھ دعوت دینے کی کوشش کی تاکہ لوگ اوفینسو نہ ہو جائیں. یہ دعوت کا انداز اپنے اندر لے آئیے. آپ کے بچے ہوں، آپ ہوں، ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ میں تو بچپن میں ایسی نہیں تھی. سو آپ اس جگہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. جب آپ یہ کہتی ہیں میں ایسی نہیں تھی، اب آپ کا بچہ آپ سے ریلیٹ نہیں کر سکے گا. یہ بچوں کے ساتھ دیکھیں، آپ اور میں ہم میں سے ہر کوئی ایسا مبلغ تو نہیں ہے کہ ہم جا کر علاقوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. لیکن جو نہیں کر رہا وہ کیا اپنے آپ کو مبلغ نہیں سمجھتا؟ اگر آپ ماں ہیں، اگر آپ بہن ہیں، بڑی بہن ہیں، اگر آپ بڑی بہن نہیں بھی ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں بہو ہیں، آپ کی چھوٹی بہنیں ہیں، نندے ہیں، دیورانیاں ہیں، جٹھانیاں ہیں، کزنز ہیں، آپ پھر بھی مبلغ بن سکتی ہیں. جس کے پاس قرآن کا علم آ جائے گا اب وہ چلتا پھرتا مبلغ ہے. ماں ہونے کی حیثیت سے آپ جب کہیں گی ہم تو بچپن میں ایسا نہیں کرتے تھے، بیٹا تم تو پتہ نہیں کس پہ پڑے گئے. اب وہ پتہ نہیں کس پہ پڑ گئے، اٹس اے بگ کوسچن مارک. یہ مت اس طرح سے کہیں، اس لیے کہ یہ آفینسو موڈ میں بچے کو لے جائے گا. جیسے بالکل ساس بہو سے کہتی ہے ہم تو اپنی ساس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے. تو ساسوں کو بھی بہت اچھی طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے اس وقت. اگر آپ میں سے یہاں ساسیں بیٹھی ہیں کہ بہوؤں کو یہ مت کہیے ہم تو بہت صبر کرتے تھے. یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بھائی تمہاری ڈائمینشن غلط ہو گئی ہے، ہم تو صبر کرنے والے تھے. کوئی بھی انسان جو سامنے والے کی ہدایت اور اس کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس کی پیس پر لے آئے اور پھر اس کی پیس پر لا کے دونوں کو ایک پیس پر رکھ کر تبلیغ کرنے کی کوشش کرے. یا قومی کا انداز آپ کو یہی بتا رہا ہے، اور یہ رسولوں کی لاسٹ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ سننا ہے یہ
کہ ہم جب لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بالکل ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور باقیوں کو ہم کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. اگر ہم نے باقیوں کو کیڑا مکوڑا سمجھا تو پھر ہم اپنے پیچھے فالوورز کو نہیں لے سکیں گے. محبت کا احساس اور جو گر رہا ہے اس کو تھامنے کی فکر اگر آپ کے اندر ہے, الحمدللہ ایمان آپ کے اندر اترنا شروع ہو گیا. انبیاء والی طریقہ کار اور میتھڈالوجی اور منہج آپ کے اندر آنا شروع ہو گیا. اس چیز کو اپنے اندر لے کر آئیں. آپ دیکھیں جب ہم اپنے جیسے مسلمانوں کے گناہوں کے اوپر ان کو ہم ابینڈن کر دیں گے, ان سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کریں گے, تو پھر ہم لٹرلی جو نان بلیورز ہیں یا ڈس بلیورز ہیں, جو کافر ہیں, جن کو آپ کافر کہتے ہیں, نان مسلمز, ان کے ساتھ پھر ہم کیا معاملہ کریں گے؟ تو ان کے ساتھ مسلمان وہی معاملہ کرتے ہیں. جنرلی ہم یہی معاملہ کرتے ہیں, سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. نان مسلم کو دیکھیں ہمیں یہی خیال آتا ہے جہنمی. آپ دیکھیں ہمارے بچے کانسٹنٹ یہ سوال نہیں کرتے ہیں. کتنے بچے جو اس وقت باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, مجھے جب ان کی مائیں سوال ان کے بھیجتی ہیں تو وہ میجورٹی آف دا ٹائم کسی بچے کا یہ سوال نہیں ہوتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں. ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ نان مسلم جہنم میں کیوں جائے گا. آپ کے بچے سے سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہومو سیکشول جو ہے اس کو کیوں اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ ان کو سوال اس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ سننے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو سختی آ گئی کہ جس سے ہم نے ہر ایک کو کافر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے جو ایک فطرت والا انسان تھا, سلیم الفطرت انسان, جس کے اندر اللہ نے رکھی تھی ایمپتھی ہر دوسرے انسان کے لیے, کہ جو چیز میں اپنے لیے اچھی سمجھوں گی وہ میں سب کو پیش کروں گی, وہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو پھر تبلیغ کا انداز بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کہانی سے سبق سیکھنا ہے. جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کی فریکوینسی, اس کے گناہ پر نہیں آئیں گے, ہم اس کی غلطی کو نہیں ریپیٹ کریں گے, اس کو سمجھانے کے لیے اس کی فریکوینسی پر آ جائیں گے تاکہ وہ اوفینسو موڈ میں نہ چلا جائے. پھر یہ جو یہاں یس آ کا لفظ آیا ہے, اسکالرز نے اس سے یہ کہا کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوڑتا ہوا آیا, یعنی اس شخص کے پاس زیرو ریسورسز تھے. اونٹ نہیں تھا, گھوڑا نہیں تھا, میول نہیں تھا, خچر نہیں تھا, گاڑی بھی نہیں تھی, سائیکل بھی نہیں تھی, بائک بھی نہیں تھی, پلین بھی نہیں تھا, جیٹ بھی نہیں تھا, BMW بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھی. تو اگر آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اسی لیے ہم آج اسلام کو اس طرح پروپیگیٹ نہیں کر پا رہے, تو یہ یس آ کیا بتا رہا ہے؟ آپ کو ترقی, آپ کو کامیابی ریسورسز نہیں دیتے. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے کامیابی. اور کیا دیکھ کر دیتا ہے کامیابی؟ کل ہم نے بات کی تھی, آپ کی کوشش. اللہ آپ کی کوشش دیکھتا ہے, اور کوشش کے لیے ریسورسز کا محتاج نہیں ہوتا انسان. یہ جیسے آپ کو یہ انسان, یہ رجل نظر آ رہا ہے, اس کے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں تھے, جسے اپنی 2 ٹانگیں تھیں, اپنی 2 ٹانگوں پر بھاگتا ہوا آ گیا. اپنے خاندانوں کو بلیم مت کیا کریں, اپنی فیملیز کو بلیم مت کیا کریں, اپنے ماں باپ کو بلیم مت کیا کریں, اپنے شوہروں کو بلیم مت کیا کریں. ہم کیا کریں, ہمارے شوہر ہی سپورٹو نہیں ہیں. سامنے والی خاتون تو اس لیے نیکیوں میں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ان کے شوہر بہت سپورٹو ہیں. ہم کیا کریں, اگر سارے جو ہیں خاندان میں دین میں آگے بڑھنے والی ہماری فلاں فیملی ہو گئی خاندان کی, اس لیے کہ ان کے بچے ان کی بہت باتیں سنتے ہیں, ہمارے بچے تو ہماری بات بھی نہیں سنتے. ہم کیا کریں اگر ہم ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے جو بدعات میں انوالو ہیں. یہ سب ایکسکیوزز ہیں. یہ یس آ کی کیٹیگری آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جن پیرامیٹرز میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا, جس گھر میں پیدا کیا, جن ماں باپ کے سائے میں پیدا کیا, جن سبلنگز کے درمیان میں رکھا, جس شوہر کے گھر میں بیچ دیا اور جو بچے دے دیے, آپ کی جنت کمانے کے وہی پیرامیٹرز ہیں. آپ انہی میں بہترین مسلمان بن کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. یہی چیز آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہے. یہ سب آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو جائے گا اگر آپ میں سینس آف ارجنسی آ جائے گی قرآن پڑھنے کے بعد. اگر آپ کو محسوس ہوگی اپنی ذمہ داری, اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ میری کوشش دیکھے گا, اللہ مجھ سے اینڈ ریزلٹ نہیں پوچھے گا کتنوں کو سیدھا کر کے آئی ہو, کتنے لوگ تھے, 200 تھے, 2 تھے, 4 تھے, 4000 تھے یا 2 لاکھ تھے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اللہ ول سی مائی ایفرٹ ان لیس للانسان ما سعی. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی. تو اس شخص نے بھی کوشش کی اور اس نے کہا اتبعوا المرسلین, ان بھیجے ہوں کو فالو کرو جو تمہارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آج آپ کو اور مجھے بھی ان 2 الفاظ کی تبلیغ کثرت سے اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. اتبعوا المرسلین.
رسولوں کو فالو کریں, دین آسان ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نا بہت فرقے ہو گئے, بہت اختلافات ہو گئے, بہت ہم میں جھگڑے ہو گئے, بہت ہم میں سیکٹس بن گئے, بہت ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا معاشرے میں جو چیز اس وقت کا ہاٹ ایشو ہو اس میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. آپ کو ہر معاشرے کی کریکشن کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اپنی جورسڈکشن پہچانیں. میں ہر کام کے لیے کیپیبل نہیں ہوں. میں کرکٹ نہیں کھیل سکتی, میں فٹ بال نہیں کھیل سکتی, میں کپڑے نہیں سی سکتی مثال کے طور پہ. ہاں, اگر میں نہیں سی سکتی کپڑے تو میں آپ سے کیوں کہوں گی لائیں آپ اپنا جوڑا دیں, میں سی کے دیتی ہوں. سو اگر معاشرے میں کوئی ہاٹ ٹاپک ہو اور خاص طور پہ دین کے اینگل سے ہو, آپ کی رائے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ اپنی رائے دیں.